اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام اور ناظرین اعظام، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا تذکرہ آتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نام سنتے ہی ہر ایمان والے کے دل کے اندر احترام اور اکرام اور اعزاز اور عزت دل میں سما جاتا ہے۔ ویسے تو پوری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چپا چپا، گوشہ گوشہ، ہر اطراف، ہر جوانب مثال نور ہے، نور کی مثال ہے، مگر ریاض الجنہ یعنی وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے درمیان کا حصہ ہے، اسے ریاض الجنت کہتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ جو ہے، جس کے درمیان 8 ستون ہیں، وہ قابل ذکر ہے۔ ریاض الجنت بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص جگہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان اقدس سے فرمایا کہ یہ حصہ میرے ممبر اور حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ریاض الجنت میں 8 ستون ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ریاض الجنت کیا ہے۔ تو ریاض الجنت مسجد نبوی کے مغربی سمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے متصل 8 ستون ہیں، 8 پلر ہیں، 8 پائے ہیں، جو کبھی وہ ستون کھجور کے تنوں کے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ کھجور کے تنے تھے، لیکن پھر گزرتے ہوئے حالات اور مرور زمانہ نے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری تغیر کیے، اور وہی ستون اب منقش پتھر کے، سنگ مرمر کے پتھر کے بنائے گئے ہیں، اور ان ستونوں پر مینا کاری یعنی پھول بوٹے بہت سارے اس کے ذریعے سے مزین و مرصع کیا گیا ہے، اور بڑا دیدہ زیب بنایا گیا ہے، اور اس طرح خوبصورت بنایا گیا ہے کہ دیکھے تو دیکھتے رہ جائیں۔ تو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنت یقیناً اتر کے یہاں آ گئی ہو۔ تو اور وہ حصہ بھی جنت کا ہی حصہ ہے، تو گویا کہ ایک جنت کا منظر حقیقتاً ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جو وہاں جاتے ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہوں، اور ان کو بنا بھی ایسا دیا گیا ہے کہ وہ جنت کا باغ ہی ہو۔ تو بہرحال بڑی خوش بہار ہے وہ جگہ، اور بڑی دیدہ زیب ہے وہ جگہ، بڑی خوبصورت اور بڑی مزین و مرصع کی ہوئی ہے وہ جگہ، جو نگاہوں کو سرور اور نگاہوں کو شادمانی اور دل کو قرار دلاتا ہے۔ بہرحال وہ 8 ستون قابل ذکر ہیں۔ یہ 8 ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے ہیں، لیکن البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ کھجور کے تھے، اور اب یہ مضبوط پتھر کے بن گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ریاض الجنت جو ہے، ان 8 ستون کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ 8 ستون، ان کے نام بھی ہیں، ان ستونوں سے متعلق واقعات بھی ہیں، اور اس واقعات کی طرف وہ ستون منسوب بھی ہے، اور اسی نام سے اسے یاد بھی کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ جب جائیں گے تو ان ستونوں کے اوپر ان ستونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ستون کون سا ہے، یہ ستون کیا ہے۔ چنانچہ ایک ستون ہے، اس میں ستون حنانہ، جس کو عربی میں استوان حنانہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام بھی ہے استوان مخلقہ۔ تو اس طرح سے ایک ستون ہے ستون عائشہ، ایک ستون ہے جس کو استوان ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہر 8 ستونوں کے نام ہیں، اور بڑی خوبصورت انداز سے وہ نام بھی لکھے گئے ہیں، سنہرے طور پر بڑے خوبصورت ہیں، اور ان سارے ستونوں سے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ضرور متعلق ہے۔ جیسے اب استوان حنانہ وہ ستون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور مصلی کے بالکل قریب ہے، مغرب کے سمت ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ مسجد تعمیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو وہی ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک انصاری صحابیہ تھی، انہوں نے ان کے کچھ غلام تھے جو بڑھئی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ ممبر بناؤ۔ چنانچہ وہ خاتون نے اپنے غلاموں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا۔ جب ممبر بن کے تیار ہوا اور جمعہ کا دن آیا تو وہ ممبر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے تو وہ ستون جسے حنانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق کی وجہ سے رونے لگا تھا۔ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے یہ آواز رونے کی کہاں سے آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستون کے پاس گئے، انہیں گلے لگایا، اپنے سینے سے لگایا تو چپ ہو گیا۔ تو رونے کی جو آواز تھی بتاتے ہیں کہ اونٹ کے بچے کے جیسے رونے کی آواز تھی۔ اسی لیے اونٹ کا بچہ جب روتا ہے تو عربی میں اس کو حنانہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ستون کا نام حنانہ پڑ گیا، تو استوانہ حنانہ پڑ گیا، اس لیے وہ اسی نام سے موسوم بھی کیا گیا، اور آج بھی اس ستون پر نام لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ۔ چنانچہ وہ ستون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے اسے لگایا، جس طرح سے بچہ اپنی ماں کے گود میں جا کر کے ہچکی لیتے ہوئے آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپک کر کے آہستہ آہستہ بچے کی طرح خاموش ہو گیا۔ تو ان کی آواز جو تھی اونٹ کے بچے کی رونے کی جیسے تھی، اس وجہ سے اس کا نام حنانہ پڑا۔ اور پھر اس کو اسی استوانہ کو، اسی پلر کو، یعنی اسی ستون کو استوانہ مخلقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بتاتے ہیں، روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اتفاقی طور پر، بے توجہی کے طور پر انہوں نے اس ستون پر تھوک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار محسوس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ کوئی مسجد میں تھوکے اور پھر ان ستونوں پر، دیواروں پر تھوکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہترین خوشبو لگائی، اور مخلقہ کے معنی خوشبو لگانے کا، معطر و معمبر کرنے کے آتے ہیں۔ تو چنانچہ اس استوانہ کو، اس ستون کو عطر سے معطر و معمبر کیا گیا تھا پاک صاف کرنے کے بعد، اس لیے اس کو استوانہ مخلقہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک ستون، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ممبر سے متصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی سے متصل ہے، جو اس بات کی یاد دلاتا ہے، ہمیشہ یاد دلاتا ہے جب اس ستون کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ستون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق کی وجہ سے رونے لگا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیضیاب ہو رہا تھا، اور ان کے قریب ہو کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے، ان سے جو محرومی ہوئی تھی تو کتنا بے قرار ہو گیا تھا، اور ان کو کتنا قلق ہو رہا تھا، اور وہ کتنا تڑپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون سے وعدہ کیا کہ کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہوگے۔ جب یہ وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر وہ ستون خاموش ہوا۔ آج بھی ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن غلامی کے کیا آداب ہیں اور غلامی ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ اگر غلامی سیکھنا ہے اور غلامی کے آداب سیکھنا ہے تو اس بے جان اور بے روح خشک لکڑی اور ستون سے سیکھنا چاہیے کہ غلامی کا حق اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے کہ ذرا سی فراق ہوئی وہ کتنا تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ آج ہم جاندار ہو کر کے، ذی شعور ہو کر کے، عقل و دانش رہ کر کے، فراست و فہم رکھ کر کے بھی ان خشک لکڑی سے بھی بیکار ہیں۔ صرف زبانی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، غلامی کا دم بھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں ہزاروں دور ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آج بھی ہم جب مسجد نبوی کو جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، تو وہ ستون وہاں پر کھڑا ہے اور وہ اس واقعہ کو یاد دلاتا ہے کہ غلامی کا حق اگر ادا کرنا ہے تو اس طرح سے ادا کرو۔
محترم ناظرین کرام، اس طرح سے یہ ایک ستون ہے جو ایک واقعہ کے ساتھ متصل ہے، منسلک ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ستون جو بالکل ریاض الجنت کے بیچ میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، وہ ستون عائشہ کہلاتا ہے، استوانہ عائشہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں بھی بہت فضیلتیں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نفل پڑھا کرتے تھے، اکثر نوافل اور ذکر و اذکار وغیرہ صحابہ کرام بھی وہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ مہاجرین کا وہاں پہ بیٹھنے کا سمجھے ایک، جب خالی ہوتے تھے تو مہاجرین وہاں بیٹھا کرتے تھے، گفت و شنید کرتے تھے، باتیں ہوتی تھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی تھی، دنیاوی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک جگہ ہے مسجد نبوی کے اندر، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہاں وہ کتنی پاکیزہ اور مقدس اور دعا کی قبولیت اور ذکر و اذکار کے اندر ثواب کی زیادتی کی وہ جگہ ہے، تو وہ جگہ معلوم ہو جائے تو لوگ قرآن سے اس جگہ کو حاصل کریں اور اپنے بیٹھک گاہ بنائیں کہ ہم وہاں بیٹھ کے عبادت کریں گے، ہم ذکر و اذکار کریں گے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں کو اس کی نشاندہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بتلائی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اندازی کی ضرورت پڑے گی اگر وہ جگہ معلوم ہو جائے کہ یہاں اتنا ثواب ملے گا، یہ بہت مقدس جگہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ کی نشاندہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اس وجہ سے اس کا نام استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آج بھی پلیٹ پہ وہ نام لکھا ہوا ہے، استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم یہیں تک 2 ستونوں کا تذکرہ کر کے بات اپنی ختم کرتے ہیں۔ باقی ستونوں کا تذکرہ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔